مولا رضا 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 مولا رضا مولا رضا 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 مولا رضا اے درد کے درمان سلطان خراسان، اے درد کے درمان سلطان خراسان، اعلیٰ ہے تیری شان قرآن کے قرآن، ہم سب کا ہے ایمان، ہم سب کا ہے ایمان، جنت ہے خراسان، جنت ہے خراسان۔ دنیا میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت غم اور اندوہ کو، حزن کو، غم کو برطرف کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام امام رعوف ہیں۔ ایک لفظ ہے رحمت اور ایک لفظ ہے رافت، ایک لفظ ہے رحیم، ایک لفظ ہے رعوف۔ خدا کے بارے میں قرآن میں رعوف بھی آیا ہے، خدا کے بارے میں قرآن میں رحمان اور رحیم بھی آیا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رحم دل ہونا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کسی کی تکلیف کو گوارا نہ کرنا، مہربان ہونا، لینینٹ ہونا، سافٹ ہونا کسی کے حوالے سے۔ ماں اپنے بچے کے لیے رحمت کا باعث ہے، جو ضرورت ہوتی ہے وہ دے دیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور بچہ اس کے سوئی لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ تو کوئی ڈاکٹر کہے ماں سے آپ کیسی ماں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے آئی، ڈاکٹر نے اس کے سوئی ٹھوک دی، تو ماں کہے گی یہ ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں آپ کے پاس لائی ہوں۔ تو رحمت میں ہو سکتا ہے تکلیف کے ذریعے چاہنے والوں کے درد کو دور کیا جائے، لیکن رافت کے مرحلے پر چاہنے والوں کی تکلیف کو یا تو کم ترین درد کے ذریعے دور کیا جاتا ہے یا بنا درد کے دور کیا جاتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امام رضا علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں کے ساتھ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میرے شیعوں کو تکلیف پہنچے، یا تو کم ترین تکلیف کے ساتھ امام اپنی ولایت قاہرہ مطلقہ کے ذریعے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، یا امام رضا علیہ السلام کسی کرشمے کے ذریعے، بہرحال کم ترین تکلیف یا بغیر کسی تکلیف کے۔ رعوف کا معنی یہ ہے اور رافت کا معنی یہ ہے۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا۔ زندگی میں نے کہا کہ شک و شبے کو دور کرتی ہے، ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ آخرت میں امام رضا علیہ السلام حیات کس طرح سے دیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی دیں گے تمہیں خدا اور اللہ کا رسول۔ اب یہ جو پکارا جا رہا ہے کہ زیارت کو آؤ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل ترین زیارت ہم 12 اماموں میں میرے بیٹے علی رضا کی ہے۔ امام پکار رہے ہیں، گویا کہ رسول خدا پکار رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام حیات کس طرح سے دیں گے۔ کہا کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک دھاگا لگایا جائے گا، اربعۃ من الاولین و اربعۃ من الاخرین، 4 اولین میں سے بیٹھیں گے، 4 آخرین میں سے۔ 4 اولین میں سے کون ہیں؟ آدم، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 4 اولین۔ آخرین میں سے کون؟ فرمایا رسول خدا، ہمارے نانا، ہمارے جد دادا علی مرتضیٰ حسن حسین۔ وَيُقَدْ مَعَنَا زُوَّارُ قُبُورِنَا، اور پھر ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے ہماری قبروں کے زائرین، ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے۔ الا ان اعلی حبوۃ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب ہماری قبروں کے زائرین ہمارے ساتھ قیامت میں بٹھائے جائیں گے تو جان لو کہ سب سے زیادہ بہترین خدا کے تحفے، سب سے زیادہ خدا کے بہترین انعام و اکرام کس کو ملے گا ہمارے زائرین میں؟ میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا، امام رضا علیہ السلام کے زائرین کو ملے گا۔ آپ سمجھے پروردگار عالم نے قیامت کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ پروردگار عالم نے قیامت کے بارے میں فرمایا لمن الملک للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آج بادشاہی خداوند قہار کی ہے۔ سورہ حمد میں کیا فرمایا پروردگار نے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، قیامت میں صرف اس کا پرچم رہے گا، قیامت میں صرف اس کی بادشاہی رہے گی، قیامت میں صرف اس کی سلطنت رہے گی، قیامت اس کی ملکیت میں ہے، قیامت میں کوئی بچ کے نہیں جا سکے گا۔ کیا فرمایا قیامت کے بارے میں؟ کہ آج ہماری بادشاہت ہے۔ کیا فرمایا قیامت کے بارے میں؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، اگر خدا کی حکومت قیامت میں جوش میں آئے گی،
तलातुम में आएगी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी तुम समझो कि मेरा बेटा अली इब्न मूसा रजा, मेरा बेटा अली रजा, मेरा बेटा तुम्हारा 8वां इमाम, और मेरा बेटा इसकी ये जिंदगी किस तरह से बांट रहा है। पुकार पर लब्बैक अबुल हसन अली इब्न मूसा रजा की ये जिंदगी उस अंदाज से बांटेगा कि जब सिर्फ और सिर्फ खुदा की सल्तनत होगी तो खुदा जो मेरे बेटे के ज़ायरीन को तोहफे देगा वो किसी को वैसे तोहफे नहीं देगा, किसी को उस तरह के तोहफे नहीं देगा। ये इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया। हयात को समझिए कि अब जब जाइएगा ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे, चौखट को चूमिएगा, जब दरवाजे को चूमिएगा, जब जरी को चूमिएगा, जब रवा के जरी को चूमिएगा, जब पाए मुबारक पर बैठिएगा, जब माला सर पर बैठिएगा, तो ये मत समझिएगा कि आप किसी इमाम की ज़ियारत के लिए आए फकत, वो भी बहुत बड़ा मरहला है। ये समझिएगा उस इमाम की ज़ियारत पर आए कि जो क़यामत में बरज़ख में आपको वो हयात देगा, वो हयात देगा जो किसी को नहीं मिलेगी। आला हब्वतन, बेहतरीन अतिया जो मिलेगा, बेहतरीन तोहफा जो मिलेगा वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिद को मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हुकूमत बरज़ख में न हो और आपको हिदिया मिल जाए। किसी आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम थे, आगा खुई से बहुत नज़दीक थे, बहुत एहतराम करते थे आगा खुई, और जब वो कुम आ गए तो आगा खुई ने खत देकर दोबारा उनको बुलाना चाहा और काफ़ी तारीफ लिखी खत में उनके इल्मी मराहिल की, तक़वे की और ज़ुहद की। उनसे किसी ने कहा कि सरकार फुला आयतुल्लाह जो हैं उनकी बरज़ख में हुकूमत है कहते हैं। आयतुल्लाह कश्मीरी से कहा किसी ने जाकर कि सरकार वो फुला आयतुल्लाह को जो है कहते हैं कि उनकी बरज़ख में हुकूमत है। आगा कश्मीरी ने कहा कि फजूल बात करता है, फजूल बात है बिल्कुल। बरज़ख में हुकूमत सिवाय अली इब्न अबी तालिब की किसी की है ही नहीं। हुकूमत अली इब्न अबी तालिब के बाद किसी की हुकूमत की बाकी सब खुद्दाम है अली इब्न अबी तालिब के। अगर बहुत बड़ा तीर मारे, ये मेरा जुमला है बात का, उन्होंने कहा बरज़ख में हुकूमत, बरज़ख में सिक्का सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का चलता है। यानी जो मौला कायनात का सिक्का बरज़ख में चल रहा है वहां पर आला हब्वतन, वहां पर अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की ये मंजिलत है। ये हयात बट रही है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से। लिहाजा अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कोई सलवात भेजे और कल ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़े तो वो ये ना समझे सिर्फ दूर से कुछ जुमले कह दिए, वो ये समझे कि मुझे हयात मिल रही है, मैं जिंदगी पा रहा हूं। किस तरह से दौड़ते हुए जाते हैं हम वैक्सीनेशन के लिए, दौड़ते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास एक्सरे के लिए। यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हयात अता करेंगे, हयात, वो हयात कि जो उससे बढ़कर कोई हयात नहीं होगी। यानी अजीब है, जन्नत में हर शख्स की करामत होगी, जो इरादा करेगा आ जाएगी। लेकिन इमाम मूसा काज़िम फरमा रहे हैं कि जो मेरे बेटे अली रज़ा के ज़ायरीन होंगे उनको वो चीज मिलेगी जो किसी को नहीं मिलेगी। और खुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन ज़ारानी अला बोदेदारी, जो मेरा हरम दूर होने के बावजूद मेरी ज़ियारत के लिए आएगा, अतैतुहु यौमुल क़ियामा व उख़ल्लिसु अना ख़वालिहा, मैं क़यामत के दिन उसके पास आऊंगा। अतैतुहु, मैं क़यामत के दिन उसके पास आऊंगा। यहीं पर रुककर जुमला सुनिएगा, कितने ज़ायरीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के? 10, 100, 1000, 2 करोड़, 5 करोड़। 203 हिजरी से लेकर आज 1421 हिजरी तक करोड़ों लोग ज़ियारत कर चुके हैं, करोड़ों लोग ज़ियारत कर चुके हैं इमाम रज़ा की। तो ये जो करोड़ों अरबों लोग ज़ियारत करने के बाद मरेंगे, मौत आएगी और क़यामत के मैदान में आएंगे, इमाम फरमा रहे मैं खुद उसके पास आऊंगा। यानी वुसअत वजूदी, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, ये दायरा विलायत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की कोई नहीं समझ सका। कहां समझे हम? फरमा रहे मैं आऊंगा यब्न रसूलुल्लाह। इमाम रज़ा आपका 10 नहीं है, 20 ज़ाहिर नहीं है, 50 नहीं है, करोड़ों ज़ाहिर हैं। जब से आपकी शहादत हुई और अब तक करोड़ों अरबों ज़ाहिर हो जाएंगे। 10,000 साल बाद ज़ुहूर होता है, 20,000 साल बाद ज़ुहूर होता है, हमको नहीं पता उस वक्त तक कितने ज़ाहिर। मौला फरमा रहे अतैतुहु, अरे तुम्हें क्या पता, जब हुकूमत हमारे बाबा अली मुर्तज़ा की होगी, सिक्का हुकूमत परचम हमारे नाना रसूलुल्लाह का होगा, खातून क़यामत हमारी मादर गिरामी फातिमा होंगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि हमारी हयात क्या है और हम किस तरह से जिंदगी बांटते हैं। तब तुम्हें पता लगेगा अली इब्न मूसा रज़ा की विलायत का मरहला क्या है। एक एक के पास मैं खुद आऊंगा, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 4 अरब, 10 अरब, ये तुम्हारी गिनती है। हमारे वजूद की वुसअत का अंदाजा इस हदीस के जरिए लगाओ। 2 लफ्ज हैं लेकिन वुसअत वजूद अली इब्न मूसा रज़ा को बयान कर रही है ये हदीस। क्या कोई समझ पाया कि खाक सहन मुतार की अजमत क्या है, खाक कविजारी की अजमत क्या है? छोड़ दीजिए जरी को, छोड़ दीजिए कब्र मुताहर की खाक को, छोड़ दीजिए वजूद और जिस्म और रूह अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा की जात को छोड़ दीजिए। खुद जरिए मुताहर से क्या क्या करामतें सादिर हुई, हम हर एक के पास आएंगे।
اور قیامت کے احوال ڈراؤنے منظروں سے، خوفناک مناظر سے، گھبرا دینے والے ڈراؤنی چیزوں سے، اخلصہ، آزاد کروا کے لے کے جاؤں گا. کب؟ اذا تطایر الکتب وعند الصراط وعند المیزان، جب ترازو میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تب میں آؤں گا تمہارے پاس. جب تم پورے صراط پہ سے گزرو گے تب میں آؤں گا تمہارے پاس. جب تمہارے دائیں بائیں نام عمل دیا جائے گا تب میں تمہارے پاس آؤں گا. اور کیا آگے کروں گا؟ تسلی دوں گا. اخلصہ، نجات دلا کر لے جاؤں گا. آپ کھڑے ہیں عمان کے ایئرپورٹ پر، آپ کے پاس ویزا ایکسپائرڈ ہے، پاسپورٹ آپ کا فیک ہے، سب کچھ مسئلہ خراب ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا کریں؟ کوئی تسلی دے آپ کو پولیس والا، ڈرو مت، ہم بٹھا رکھیں تمہیں مارے پیٹیں گے نہیں، کھانا بھی دیں گے، تمہارے ڈاکومنٹ میں یہ خرابی نکلی ہے. یہ تخلیص نہیں ہے، یہ اخلصہ نہیں ہے. اخلصہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہز میجسٹری کے آفس سے آئے، ہز میجسٹری کے آفس سے آئے کہ یہ شخص جو کھڑا ہے اسے پورے احترام کے ساتھ نکال کر لاؤ. وہ آپ کو کھانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا، ایئر کنڈیشن گاڑی آئے گی، دروازہ آپ کے لیے کھلے گا. اسے کہتے ہیں اخلصہ، یعنی ڈراؤنے حالات سے نجات. اور ایک حکم نامہ آیا، ایک سرکولر آیا، ایک ڈگری آئی، ورڈکٹ آئی، وہاں سے فیصلہ آیا، اس کو نکال کر لاؤ. پورے احترام کے ساتھ لایا جائے گا آپ کو. اخلصہ. اب آپ سمجھے 10 2 کروڑ 5 کروڑ 20 کروڑ کتنے ظاہر ہیں. فرمایا اتیتہ یوم القیامہ، قیامت میں تمہارے پاس آؤں گا اور ان کے ڈراؤنے مناظر سے میں تمہیں بچا کر کے لے کر جاؤں گا، میں تمہیں نکال کر لے کر جاؤں گا. یہ ہے وسعت وجودی، یہ ہے مرحلہ حیات. یعنی اس ہستی کی حیات کا آپ تصور کیسے کریں گے کہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہ کے نامہ عمل کو پاک کر کے اور اس میں اپنی عبادتوں کو اتنا مکس کرے گا. سمجھانے کے لیے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پھر کوئی گناہ باقی رہے نہ رہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ہم آزاد ہو کر نکل جائیں گے. جہاں پر پروردگار عالم کی حکومت ہے، قہار اور جبار کی حکومت ہے، وہاں رأفت امام ابی الحسن علی ابن موسی الرضا کا سکہ چل رہا ہے. چونکہ رأفت الہی، رؤوف ہونا پروردگار کا امام رضا علیہ السلام کے ذریعے چل رہا ہے. اور ایک اور فضیلت بتاؤں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد امام صادق علیہ السلام سے کہ سمعت ابی، امام موسیٰ کاظم فرماتے میں نے اپنے بابا کو کہتے سنا، امام صادق علیہ السلام کو کیا کہتے سنا؟ غیر مرۃ یقول لی، 10 دفعہ کہتے سنا، 10 دفعہ میں نے اپنے بابا کو کہتے سنا. 7ویں امام فرما رہے ہیں چھٹے امام کے بارے میں کہ میں نے اپنے بابا چھٹے امام کو 10 دفعہ کہتے سنا، غیر مرۃ یقول لی، کئی دفعہ کہتے سنا. کیا سنا؟ ان عالم 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 محمد لفی صلبک ولیتنی ادرکتہ سمیع امیر المؤمنین. امام صادق فرما رہے ہیں کس سے؟ امام موسیٰ کاظم نے. بیٹا اے موسیٰ کاظم سن، تیری نسل میں عالم آل محمد ہے، وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا عالم آل محمد. کاش میں تیرے بیٹے کو دیکھ لیتا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی 148 ہجری شوال میں. امام رضا علیہ السلام پیدا ہوئے ذیقعد میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس ہستی کے دیدار کے لیے ظاہری لحاظ سے آپ کا چھٹا امام تڑپ رہا ہو، آپ کے چھٹے امام کا دل دپک رہا ہو، تو ہماری آپ کی تو اوقات نہیں، کوئی ہماری آپ کی حیثیت نہیں کہ ہم امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کے بارے میں رتی برابر تخفیف، استخفاف، نعوذ باللہ یا نعوذ باللہ استحقار کا مظاہرہ کریں، اس زیارت کو ہلکا سمجھیں. امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے بیٹا موسیٰ کاظم کاش تیرے بیٹے علی رضا کو میں دیکھ لیتا، لیتنی ادرکتہ، کاش میں اسے دیکھ پاتا. اور دیکھ تیرے بیٹے کا نام سمیع امیر المؤمنین، وہ ہمارے دادا امیر المؤمنین کے ہم نام ہیں، ہمارے دادا امیر المؤمنین علی تھے، تیرا بیٹا بھی علی ہوگا. اور پھر جب ولادت ہوئی، بڑے ہوئے، امام موسیٰ کاظم نے 17 بیٹے، 16 بیٹوں کو جمع کر کے کہا ھذا اخوکم علی ابن موسیٰ الرضا، جان لو یہ تمہارا بھائی ہے علی ابن موسیٰ الرضا. یا امام موسیٰ کاظم یہ کون سی کہنے والی بات ہے تمہارا بھائی ہے علی ابن موسیٰ الرضا؟ نہیں، امام موسیٰ کاظم بتانا چاہتے ہیں اپنے دادا کا، اپنے والد امام صادق کا کی بات کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ھذا اخوکم علی ابن موسیٰ الرضا عالم آل محمد، یہ آل محمد کا عالم ہے، اس سے اپنے دین کے بارے میں پوچھنا، تمام چیزیں اس سے پوچھنا. اب کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ تمام کے تمام 14 معصومین عالم آل محمد ہیں، ان کے پاس علم ہے، امام رضا کو کیوں کہا گیا؟ تو اب یہ ایک الگ چیز ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب میں ایک بڑی دکھ بھری داستان آپ کو سناؤں، 2 جملے صرف. معیار قاطع اثنا عشری، 12 امامی ہونے کا پکا معیار ہیں امام رضا علیہ السلام. پہلا معیار جو ہے وہ پکا معیار امام رضا علیہ السلام. اب وہ ایک تفصیل ہے،
یا آپ 10 دفعہ مجھ سے بھی سن چکے ہیں, دیگر دوستوں سے بھی ہمارے سن چکے ہیں, برادران سے الحمدللہ آپ کو پتا ہے. کیا مطلب حدیث ابھی تو بتائی آپ کو, میں نے ابھی بتائی آپ کو حدیث کہ اعلیٰ حبوتاً, بہترین عطیہ خدا کی جانب سے ملے گا امام رضا کے ظاہر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 امامی ہونے کا سب سے بلند ترین معیار کون ہے؟ امام علی رضا. باوجود اس کے کہ بلند ترین معیار ہیں, لیکن ہمارے سر شرم سے جھک جائیں, ہمارے سر شرم سے جھک جائیں کہ امام رضا کو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا. یعنی آپ سمجھے ہم کیا پڑھتے ہیں امام رضا کو مخاطب کر کے؟ اے میرے مولا امام رضا, معیار تو آپ ہی ہیں سب سے پکا, بہترین معیار آپ ہیں, بہترین پیمانہ کرائٹیریا آپ ہیں, بہترین تشیع کا, لیکن مولا اس کے باوجود بھی آپ غریب الغربا ہیں, آپ کو کوئی نہیں پہچان سکا. آپ کی حیات کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں زائرین کو اپنے قیامت میں بچا کر لے کے چلے جائیں گے, لیکن باوجود اس کے آپ غریب الغربا ہیں, آپ کو کوئی نہیں پہچان سکا.